رجسٹر لائی میں خوش آمدید. پیش خدمت ہے کہانی حسین چڑیل. فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی. کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی. کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی چاندنی داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا. فون میں نے جلدی کان سے لگایا. ہیلو، السلام علیکم. بچاؤ بچاؤ، مجھے خدا کے لیے بچاؤ، میری مدد کرو. جی کون؟ رات کو اس ٹائم کون ہو تم مجھے تنگ کرنے والے؟ میں ہوں تمہارا دوست اکبر. اکبر؟ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یار وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی جائے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے. کون تم کو مارتے؟ ہیلو اکبر. لیکن کوئی جواب نہ آیا. میں نے خود اکبر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے بھی کوئی جواب نہیں موصول ہو رہا تھا. میں اچانک اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا. اکبر کی نئی شادی ہوئی تھی. وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا. ہم بہت اچھے دوست بھی تھے. میرا نام احمد علی ہے اور میں ایک غیر شادی شدہ ہوں، آزاد فطرت کا مالک ہوں. میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اکبر کے گھر کی طرف چل دیا. اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا. گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی. اس کے پاس ایک قبرستان تھا. جلد ہی میں اس کے گھر پہنچ گیا اور اس کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا. 2 کمرے اور ایک باورچی خانہ اور چھوٹا سا صحن بھی تھا، جس پہ ایک بہت پرانا اور بڑا کیکر کا درخت تھا، جس کے اوپر بہت سے پرندوں نے گھونسلے بنائے ہوئے تھے. صحن سے ہوتے ہوئے میں نے کیکر کے درخت پر نظر ڈالی. پرندے اندر خاموشی سے گھونسلوں میں دب کر آرام کر رہے تھے. حویلی کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا، لیکن کمرے اندر سے بند تھے. میں نے کافی دیر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا. پھر مجھے کھڑکی کا خیال آیا جو نہر والی سائڈ پر تھی. میں حویلی کی پچھلی سائڈ پر گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کھڑکی تو کھلی ہے اور اس کے اوپر تازے خون کے نشان تھے. کھڑکی کے ذریعے اندر آیا میں. اب بجلی بھی آ چکی تھی اور بلب جلایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لپٹا ہوا تھا اور بھابھی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا. میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا کہ اچانک میری نظر خون کے دھبوں پر پڑی جو کسی کے ننگے پاؤں کے تھے. یعنی کہ کمرے سے کھڑکی کی طرف باہر گیا تھا اور خون کے نشان اسی کے پاؤں کے تھے جو کہ فرش پر بنے ہوئے تھے. میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی، لیکن بھابھی کا کچھ پتہ نہ چلا. ہو سکتا ہے قاتل ہی بھابھی کو ساتھ لے گیا ہو. میں نے پاؤں کے نشانوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر آ گیا. لیکن میں نے تھانے میں بھی کال کر دی تھی اور سب حقیقت ان کو بتا دی. پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں بہت واضح نظر آ رہے تھے. لیکن یہ کیا، یہ نشان تو نہر کی طرف جا رہے تھے. یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی، پر میں نہر میں نہیں جا سکتا تھا، اس لیے مجھے 1 کلومیٹر لمبا چکر لگا کر پل کراس کرنا پڑا. پھر میں دوسری جانب پہنچا اور وہاں پر پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگ پڑا. یہ نشان سیدھا قبرستان کی طرف جا رہے تھے. مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کی آواز آئی تو میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا. میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. میں قبرستان میں اکیلا نہیں جاؤں گا، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا. ہو سکتا ہے بھابھی اور قاتل دونوں قبرستان کی طرف ہی گئے ہوں. انسپکٹر نے اپنے 2 آدمی ساتھ لیے اور باقی وہاں شواہد اکٹھا کرنے لگ پڑے. ہم قبرستان میں داخل ہو گئے. قبرستان بہت ہی قدیمی معلوم پڑتا تھا. میں پہلے اس قبرستان میں کبھی بھی نہیں آیا تھا. قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی تھیں. پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے اور ہم ادھر ادھر پھر رہے تھے. انسپکٹر صاحب نے کہا، کیا اکبر کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تھی یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ انسپکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف خاندان سے تھا، اس کی بھلا کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اور اس نے آج بینک سے چھٹی لی تھی؟ سر، صبح تو اس کی حاضری تھی، لیکن ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی اور اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا ہے. گویا ان دونوں نے 1 مہینے کے اندر شادی بھی کر لی. جی انسپکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی. ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے. اس کے چچا نے اس کو پالا تھا، اس لیے انہوں نے بھی اس کی شادی میں دیر نہیں کی. وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں. وہ بھی بہت شریف لوگ ہیں. شادی کے دن میں ان کے گھر گیا تھا. بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے. اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپکٹر صاحب، یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے. ہم ایک درخت کی طرف چلے گئے. وہاں کافی درخت تھے اور ایک درخت کے نیچے بھابھی ثنا پڑی ہوئی تھی. اور یہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ خون اب ان کے پاؤں پر جم چکا تھا اور وہ بے ہوش تھیں. انسپکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی. وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا اور ہم بھابھی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر لے آئے. گاڑی وہاں پہلے سے ہی موجود تھی اور اس کو ہسپتال لے گئے. بھابھی کافی دیر سے بے ہوش تھی اور وہ بتا سکتی تھی کہ اکبر کا قاتل کون ہے اور وہ قبرستان میں کیسے آئی. میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف ہو گیا. اکبر کا بھائی اور والد بھی گاؤں سے آئے ہوئے تھے. اکبر کا بڑا بھائی اقرب بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بے حد پیار کرتا تھا.
والد کا بھی بہت برا حال تھا، وہ تو اکبر کی ضد کے پیچھے خاموش تھے۔ اکبر ہی کی ضد کی وجہ سے ان کو شہر بھی آنا پڑا اور بینک میں ملازمت اس نے اختیار کر لی۔ شادی بھی اس نے اپنی پسند کی ہی کی تھی۔ ثنا بھابھی پر بھی شک کر رہے تھے لوگ اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ حالانکہ شادی کو ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی اور ابھی تک اکبر کی چھٹی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو ثنا بھابھی پر شک کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جب تک آپ نے کسی سے ملا جلا ہی نہیں تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے ہیں۔ بھابھی ابھی تک بے ہوش تھی اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں بینک سے واپسی پر ہسپتال کا چکر لگاتا تھا اور اکبر بھائی سے ان کی والدہ کا خیال اور حال چال پوچھتا رہتا تھا، اور وہ بھی ہسپتال میں ہی آ جایا کرتی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ واحد یہی ذریعہ ہے جس کے ذریعے ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے بیٹے کا قاتل کون ہے۔ پولیس کے بھی 2 آدمی ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح فارغ ہو کر تھانے گیا۔ میری ملاقات انسپیکٹر سے ہو گئی۔ خان میرا کلاس فیلو تھا، وہ بہت ہی اچھی دوستی تھی میری اس کے ساتھ۔ میں نے سارا واقعہ اس کو بتایا۔ انسپیکٹر خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر بعد وہ بولا، اس قسم کے 2-3 کیس اور بھی ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے کیس خان؟ اکیلا گھر آبادی سے دور رہتا تھا، یعنی کم آبادی والا علاقہ، اور اس کے گھر میں صرف وہی اکیلا ہی رہتا تھا، اور پھر شادی بھی اچانک اور ایک انجان لڑکی سے کی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بھابھی تو بہت ہی اچھی اور کافی خدمت کرتی تھی اکبر کی۔ اچھا تو وہ کہاں ہے؟ کیا زندہ ہے؟ ہاں وہ زندہ ہے اور ہسپتال میں داخل ہے، پر بے ہوش ہے۔ چلو احمد، ہسپتال چلتے ہیں، وہاں پر ہی بات واضح ہوگی کہ جب ہم وہاں پہنچے تو اکرم بھائی وہاں موجود تھے۔ اکرم بھائی، بھابھی کو ہوش آیا؟ نہیں، وہ ابھی تک بے ہوش ہیں، ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ اندر تھیٹر روم میں ہے۔ ہم باہر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب مریضہ کیسی ہیں اور ہوش کب تک آ جائے گا؟ وہ خطرے سے باہر ہے اور ہوش بھی جلدی آ جائے گا، کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، اس کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم تینوں کمرے میں آئے۔ میں نے دیکھا کہ خان بھابھی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ثنا بھابھی ہے، اکرم نے کہا۔ اس کو جانتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ باہر آؤ۔ ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ خان نے بتایا، احمد یہ لڑکی ثنا ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے کے ساتھ اس کی تصویر ملی ہے، لیکن یہ مل نہیں رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ثنا بھابھی قاتل ہے اکبر کی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، شک اسی پر جا رہا ہے۔ میں تم کو ثبوت دے سکتا ہوں، ہر مقتل کی شادی کے پہلے دن جو تصویر لی جاتی ہے وہ کم از کم شادی کے ہفتوں بعد ملتی ہے، اور جب تک یہ لڑکی غائب ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اب کی بار کس طرح پکڑی گئی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ اصل میں اکبر نے قتل ہونے سے پہلے مجھے فون کیا تھا اور میں اس کے قتل ہونے کے فوراً بعد ہی وہاں پر پہنچ گیا تھا، تو شاید یہ اس وقت اپنا کام کر کے نکل رہی ہوگی اور میں نے ان کا پیچھا کر دیا، پر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں، میں تو خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ انسپیکٹر خان نے پولیس اسٹیشن فون کیا کہ 2 لیڈیز آئیں۔ میں نے خان سے کہا، اگر یہ چکر ہے تو ہمیں کسی دم درود والے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہاں احمد، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایک میرا جاننے والا بزرگ عامل ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ جلد ہی وہ 2 لیڈیز پولیس والی بھی آ گئیں۔ ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ کا نام پیر بابا شاہ منور تھا۔ وہ بہت ہی نیک بزرگ تھے۔ اس نے آستانے میں ہر وقت ہجوم جمع کیا ہوا تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کی خدمت کے لیے وہاں پر موجود ہوتا تھا۔ خیر ہم نے کال کی تھی اس لیے وہ ہمارا منتظر تھا۔ میں نے انسپیکٹر صاحب سے ساری بات کی اور حقیقت بابا کو بتا دی۔ پیر بابا نے آنکھیں بند کر لی اور وہ منہ میں عمل پڑھ رہے تھے۔ اچھا تو اب آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکی کی حقیقت، یا اس کو خاتمہ کرنا چاہتے ہو، یا پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہو؟ پیر بابا آپ ہمیں یہ تو بتائیں وہ ہے کون اور ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل ہے، وہ ایک انسان اور چڑیل کا ملاپ ہے، یعنی چڑیل کی بیٹی ہے اور اس کا باپ انسان ہے جو اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کو اس کی چڑیل ماں نے مار دیا تھا، اور اس کی ماں چڑیل کو ایک ہندو نے چلا کاٹ کر اپنی قید میں کر لیا تھا۔ اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی تھی، اس کے چچا نے اس کو پالا۔ چچا کو اس کی حقیقت کا علم نہیں تھا، اس کو ابھی تک اس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ لڑکی کیا ہے، اور اس کی شادی بار بار کروا رہے تھے، تو ان کو یہ شک بھی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کون ہے
اور اس طرح کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ چڑیل کی بیٹی بہت معصوم اور بھولی بھالی صورت لے کر پیدا ہوئی ہے، بھلا ہر کوئی اس پر آرام سے اعتماد کر لیتا ہے، اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کرتی ہے۔ 3-4 دن خوراک بوجھتی ہے، پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چچا کو اس کے حادثے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بیچارہ اس کی تلاش میں تھانوں، ہسپتالوں، ریلوے اسٹیشن اور نہ جانے کہاں کہاں اس کو تلاش کرتا ہے۔ جب وہ ملتی ہے تو ان کو ہر دفعہ ایک نئی کہانی سنا دیتی ہے اور اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر ہفتے بھر گھر آرام کرتی ہے اور پھر تازہ دم ہو کر نیا شکار ڈھونڈتی ہے۔ تو کیا ہر بار چچا کو اس کا جہیز دینا پڑتا ہے؟ لیکن پیر بابا، اس بار وہ پکڑی کیسے گئی اور وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ میں یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا خون بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے وہ کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کرتی ہے۔ رات جب اپنا شکار کر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو اسے نہر پار کرنا پڑی اور اس کو معلوم ہو گیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے وہ جلدی سے درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی ہوئی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پیر بابا اس پر گولی اثر کر سکتی ہے؟ ہاں کرے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت اس گولی سے ہو جائے۔ اس کو مارنے کے لیے قبرستان میں 3-4 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا، جس کے بعد اس چڑیل کی بیٹی میں چڑیل والی طاقت آ جائے گی، اور اس کے بعد جو آپ سزا اس کو دینا چاہو وہ اس سزا سے تکلیف بھی اٹھائے گی، اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ غلط کام نہ کرے، ہمیشہ کے لیے ان سب چیزوں کو چھوڑ دے۔ اب تم چلے کے لیے ایک آدمی تلاش کرو۔ میں تو پہلے ہی 1 سال والا چلہ کاٹ رہا ہوں جو آدھی رات کا ہے، تو پہلے رات کسی پرانی قبر کو بھی دیکھو، کیونکہ یہ قبر پر ہی بیٹھ کے کرنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، اس نے میرے دوست کو مارا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو شکار بنا چکی ہے۔ ٹھیک ہے احمد بیٹا، یہ لو ستو کے دانے، کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر ان دانوں پر چلا کرنا ہے اور حصار سے باہر نہیں آنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری آواز آئے یا خود ہی میں تمہارا سامنے آؤں یا تمہارا دوست اکبر آ جائے، کسی صورت پر کسی کی بات پر عمل نہیں کرنا، بس میرا بتایا ہوا عمل جاری رکھنا اور دن میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، دفتر سے چھٹی لے لو۔ میں نے پیر بابا کی بات مان لی، لیکن میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ بھابھی ایک بے رحم قاتل ہو سکتی ہے اور وہ ایک چڑیل کی بیٹی ہے۔ رات کا وقت تھا، فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی تو یہ اطلاع ملی کہ بھابھی ثنا ہسپتال سے فرار ہو چکی ہے اور اس بارے میں کچھ معلوم نہ ہوا۔ میں نے اسی وقت انسپکٹر سے بات کی تو اس نے کہا، احمد بھائی اب وہ چلہ کرنا بہت ضروری ہے، خدا نہ کرے وہ کسی نہ کسی کو اور نقصان نہ پہنچا دے۔ صبح ہوتے ہی دفتر گیا اور دفتر سے 5 دن کی چھٹیاں لے لی۔ انسپکٹر خان کے پاس گیا، پولیس اسٹیشن چلا گیا، وہ میرا وہاں انتظار کر رہا تھا۔ ہاں تو چھٹی لے لی؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، اب چائے پی لو، پھر ہم ثنا بھابھی کے چچا کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اور مجھے اس کے گھر کا راستہ بھی اچھی طرح یاد ہے۔ وہاں پہنچ کر ایک پڑوسی کے گھر سے پتہ چلا کہ رات کو خالد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ ان کو دفن کرنے کے لیے ان کے آبائی گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ کیا ثنا بھابھی بھی ان کے ساتھ ہوگی؟ ظاہری بات ہے، ثنا باجی چچا خالد سے بہت پیار کرتی تھی تو ان کا جانا تو ضرور بنتا ہے۔ اچھا، ان کا گاؤں کہاں ہے؟ انسپکٹر خان نے پوچھا۔ ان کا گاؤں کا نام لال سندر والا ہے اور وہ موٹر وے کے ساتھ فیصل آباد سے کچھ پہلے ہی ہے۔ ہم سب سے پہلے پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، اس بات کا فائدہ اٹھا لو احمد، تم اپنا چلہ آج رات سے شروع کر لو، اور انسپکٹر خان تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ۔ اگر وہ وہاں نہیں ملتی تو مجھے لازمی اطلاع دینا، میں اپنے عمل کے ذریعے پتہ کر لوں گا کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ کا حکم۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی مجھے ایک پرانے درخت کے پاس ایک پرانی قبر مل گئی، نشان لگا کر وہاں سے میں واپس آ گیا، کھانا کھا کر آ کر سو گیا۔ میری آنکھ شام 5 بجے کھلی، ابھی اندھیرا ہونے ہی والا تھا۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا، وہاں پر میں نے حصار کھینچا تو میں نے اس قبر پر بیٹھ کر چلہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلی رات بہت سکون سے گزری۔ انسپکٹر خان ثنا کے گاؤں گیا ہوا تھا، گھر آ کر میں سو گیا۔ دن کو بہت ساری فون کالز آئی ہوئی تھیں جن کا آنسر میں نے نہیں کیا۔ شام 5 بجے کے قریب اٹھا، کھانا وغیرہ کھایا، قبرستان کی طرف دوبارہ چل دیا۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر بیٹھ گیا۔ آج موسم بھی خراب تھا،
मालूम होता था कि चांद का कोई नामो निशान ना था। हवा तेज़ से तेज़ होती जा रही थी और मुझे चिल्ला करने में मुश्किल हो रही थी। हैरानी की बात यह थी कि जब घर से निकला तो मौसम साफ़ सुथरा था, लेकिन जब कब्रिस्तान में कदम रखा तो मौसम ख़राब हो गया। खैर, मैंने इल्म करने लगा कि आसमान पर बिजली चमकी और बादल शोर करने लगा। हवाएं तेज़ तेज़ चलने लगीं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। मुझे अमल करने में मुश्किल हो रही थी। कुछ देर में बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये बारिश हिसार के बाहर हो रही थी और जिस जगह पर मैं था वहाँ पर कोई असर नहीं हो रहा था। बादल खूब बरसा, हर तरफ पानी ही पानी हो गया, लेकिन हैरत करने वाली बात यह थी कि पानी का एक कतरा भी मेरे करीब नहीं आ रहा था। मौसम अब साफ था, चांद नज़र आ रहा था और चांदनी हर चीज़ को मुनव्वर कर रही थी। बादल का शोर भी थम चुका था। अब हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। मैंने अपना अमल जारी रखा। सुबह होने से पहले मुझे इंस्पेक्टर खान मेरे पास आता हुआ नज़र आया। खान ने कहा, अहमद, ये अमल छोड़ दो, चिल्ला छोड़ दो। सना को मार दिया है, अब वो मर चुकी है। लेकिन इस वक्त मैं होश में था और मुझे पीर बाबा वाली बात याद थी। मैं भला कैसे छोड़ सकता था। मैं चिल्ले में मगन रहा। खान ने कहा, उठ जाओ मेरे दोस्त, क्यों देर कर रहे हो, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, आओ मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ो। खान ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई और वो गायब हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुझसे कोई गलत काम नहीं हुआ। सुबह हुई तो मैं घर को वापस लौटा और खाना खाकर सो गया। शाम को अपने टाइम के मुताबिक उठा। अब अपना सख्त इम्तिहान होने वाला था और इसके लिए मैं तैयार भी था। मैंने आज मगरिब की नमाज कब्रिस्तान के पास अदा की थी। पहले मैं घर में ही पढ़ के चला जाया करता था, लेकिन चिल्ला आज मैंने टाइम पर शुरू कर दिया था। वो तकरीबन आधी रात का वक्त था जब मुझे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई सफ़ेद लिबास में मेरी तरफ आ रहा था। करीब आया तो मैंने देखा कि वो सना ही है और उन्होंने बहुत मासूम सूरत बनाई हुई है और वो मुझसे माफ़ी मांग रही है। अहमद भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं जीना चाहती हूँ। मेरा वादा है मैं आइंदा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। काफ़ी देर वो फिर खामोश खड़ी रही और मायूस होकर वापस चल दी। कुछ देर बाद खामोशी रही। फिर पीर बाबा मेरे सामने आए और उन्होंने कहा, बेटा, इसको माफ़ कर दो, वो तुमसे माफ़ी मांग रही है। इसकी ये सज़ा बहुत है कि ये सब के सामने इसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। मैं पीर बाबा की बात मानने ही वाला था कि मेरे कानों में अचानक आवाज़ आई कि ये सब नज़र का धोखा है, ये मैं नहीं हूँ, तुम अपना अमल जारी रखो। फिर वही पीर बाबा वहाँ से चले गए और मैं इसी चक्कर में था कि ये चिल्ला किसी तरह पूरा हो जाए। सुबह होने से पहले कब्रिस्तान में एक शोर सा जाग उठा था। कब्रों से मुर्दे निकलने लगे, दरख्त टूटने लगे, परिंदे बेचैन होकर इधर उधर उड़ने लग पड़े थे। कुछ दरख्तों को आग भी लग गई थी। जिस कब्र पर मैं बैठा था वो भी मुसलसल कांप रही थी और मुझे अपना अमल करने में मुश्किल हो रही थी। मैंने देखा सना भाभी के साथ चंद और लोग भी मेरी तरफ आ रहे थे, जिनमें मेरा मरहूम दोस्त अकबर भी था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने सना को माफ़ कर दिया है, तुम भी इसको माफ़ कर दो। मैंने इनकी एक न सुनी। वो सब गुस्से में आ गए और मुझ पर पत्थर बरसाने लगे, लेकिन मुझे कोई पत्थर ना लगा। सब मेरे आसपास गिरते रहे। कुछ देर ये अमल जारी रहा। फिर सब मुर्दे मेरे पास आने लगे और वो पुरानी कब्र से भी मुझे बुढ़िया की आवाज़ आने लग पड़ी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अमल जारी रखा। अचानक सब शोर ख़त्म हो गया। मैंने आंखें खोली तो सना चुड़ैल की बेटी बेहोश पड़ी थी। दूर से मुझे इंस्पेक्टर खान आता हुआ दिखाई दिया। अब सुबह हो चुकी थी। इंस्पेक्टर खान ने बेहोश सना पर फायर किया और इसको हमेशा की नींद सुला दी। मैं हिसार से बाहर निकला। हमने सना की लाश को ताबूत में बंद करके बगैर जनाजे के और गसल के वहीं दफना दिया, क्योंकि वो ना मुसलमान थी और ना पूरी इंसान, वो चुड़ैल थी। मुझे आज भी अकबर की बहुत याद आती है। इस वाक़े को 10 बरस ही बीत चुके हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अपने कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा। शुक्रिया।